اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیکرز کلب کے تمام اسپیکرز اور سننے والے سامعین سب کو میرا السلام علیکم۔ دنیا میں کشش کی کئی اقسام ہیں۔ کشش ثقل ایک ایسی قوت ہے جو سب سے اونچی ہے، اور اس کے علاوہ جو سورج ہے اس کی جو کشش ہے وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، تو یہ بڑی کشش ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دنیا میں آ جائیں تو اس میں ایک ایسی کشش ہے جو اپوزٹ جینڈر کی طرف ہوتی ہے، یعنی مخالف جو جنس ہے اس کی طرف کی جو اٹریکشن ہے وہ ایک بہت پاورفل اٹریکشن ہوتی ہے۔ جسمانی ساخت کے حساب سے عورت ایک بہت کمزور سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کی بناوٹ کے جو کاریگر نے کاریگری کی ہے وہ ایسی ہے کہ کوئی بھی مرد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف مائل یا اٹریکٹ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس میں رومانیت موجود ہوتی ہے اور نزاکت بھی موجود ہوتی ہے۔ فلسفی بہت سے فلسفی ہیں، بڑے بڑے فلسفی دنیا میں گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام جو بھی ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان سب نے عورت کی نزاکت کو، عورت کی خوبصورتی کو اپنا موضوع بنایا اور ان پر مختلف چیزیں قلم بند کر دی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں ہماری زندگیوں میں ہماری زندگیاں ایک عورت کے ارد گرد طواف کرتی رہتی ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مختصر یہ ہے کہ وجود زن سے ہی تصویر کائنات میں ہے رنگ۔ لیکن آپ سوچیں، غور کیجئے، اگر ہمیں جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اگر اس جنت میں ہمیں اگر حوروں کا جو وعدہ ہے وہ اگر نہ دی جائیں تو اس میں کوئی وہ مزہ، وہ لطف تو نہیں رہنا۔ تو یہ ایک ایک فیکٹ ہے کہ جو ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے جنت کی طرف، جس کی وجہ سے ہم پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور باقی بھی۔ لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ زندگی چل بھی نہیں سکتی عورت کے بغیر۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں عورت ایک زندگی کا پہیہ ہے، لیکن اصل حقیقت یہ بات بالکل غلط ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ زندگی کے گاڑی کے تمام پہیے جو ہیں وہ مرد ہی ہیں، لیکن اس گاڑی کو چلانے والا جو انجن ہے وہ عورت ہے۔ اگر ایک گھر میں عورت نہیں ہوگی تو گھر بالکل ویران سا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک کبھی دیکھیں، اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش اس کی ماں کرتی ہے، تو اس کا کردار کا تقریباً 90% جو ہے وہ عورت کا کردار ہی اپنے بچے میں آ رہا ہوتا ہے۔ اگر ایک بچے کی پرورش مرد کرتا ہے اور ایک بچے کی پرورش اگر عورت کرتی ہے تو ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ پھر اخلاق سے ہمیں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایسا فرق نہیں ہوتا۔ اگر ایک عورت بچے کی پرورش کر رہی ہے اور جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو وہ عورت کے اشارے پر ناچنا سیکھ جائے گا۔ اگر وہ پھر عورت چاہے کوئی بھی ہو تو وہ ان کی عورت کی بولی سمجھ لے گا، اور پھر جو آگے آنے والی زندگی میں عورتیں آئیں گی، وہ اس کی بیوی ہو سکتی ہے یا کوئی کولیگ ہو سکتی ہے، تو وہ ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکے گا۔ تو ہمیں عورت کے اشاروں پر ناچنا ایک برا فیکٹر نہیں ہے، بلکہ اچھا ایک فیکٹر ہے جو لازمی ہے۔ عورت، آپ اپنی ماں کے اشاروں پہ ناچ سکتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے اشاروں پہ ناچ سکتے ہیں، اپنی بہنوں کے اشاروں پہ ناچ سکتے ہیں۔ اس ماں سے مراد صرف وہ خاص ماں نہیں ہے جو آپ کے گھر میں ہے، اس سے مراد تمام مائیں ہیں، جو آپ کی پھوپھیاں یا تائیں یا اور بھی جو آپ سے بڑی ہیں وہ سب آپ کی مائیں ہیں۔ اور بہن سے مراد خاص وہ بہن نہیں جو آپ کے ایک گھر میں بہن ہے، بلکہ آپ کی کزنز، آپ کی مسیر یا جو بھی ہیں وہ سب بہنوں میں آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بیٹی سے مراد وہ خاص بیٹی نہیں جو آپ کے گھر میں ہے، اس سے مراد وہ تمام بیٹیاں جو آپ کی بھانجیاں، بھتیجیاں یا اور جو آپ کی اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب آپ کی بیٹیاں ہیں۔ اور بیوی سے مراد وہ آپ کی صرف خاص بیوی ہے، اس کے علاوہ کوئی بیوی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کے اشاروں پر ناچنا وہ غلط بات ہے۔ تو بس میں اپنی بات اسی سے ختم کروں گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔